بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے ہیلتھ سائنسز میں پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ انیشیٹو کہ پنجاب گورنمنٹ نے صحت کے متعلق یا صحت کے بارے میں کون سے اہم ترین اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ انیشیٹو، پنجاب گورنمنٹ نے صحت کے بارے میں کون سے اقدامات کیے ہیں۔ اس کا کوشچن ہوگا ہاؤ مینی انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ ٹیک فار ہیلتھ۔ ہاؤ مینی انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ ٹیک فار ہیلتھ کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کون سے انیشیٹو لیے ہیں۔ The Punjab government has implemented several initiatives۔ پنجاب گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی ہیں، اپلائی کی ہیں، ان پر عمل درآمد کیا ہے۔ several initiatives متعدد کئی اقدامات پر عمل کیا ہے۔ ایم جن کا مقصد تھا ایٹ ڈیزیز پریونشن، بیماریوں کی روک تھام، پریونٹ کرنا روکنا، اینڈ ہیلتھ پروموشن اور صحت کو پروموٹ کرنا، صحت کو ترقی دینا، ان کی بہتری کے بارے میں ورک کرنا، ٹو انہانس دا ویل بینگ آف اس ریزیڈنٹ، تاکہ وہ اپنے رہائشیوں کو، اپنے باشندوں کو ویل بینگ اچھی زندگی فراہم کر سکے۔ صحت کے متعلق ویل بینگ کہتے ہیں خوشحال زندگی جو صحت سے بھرپور ہو۔ ٹو دا فالوئنگ آر دا نوٹیبل پروگرام، نیچے جو پروگرام دیے گئے ہیں ان میں سے دو وہ مشہور پروگرام ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی کتاب پر کوشچن لازمی بنایا کریں۔ یہ انتہائی اہم ترین سوال ہوتے ہیں جو پیپر میں آپ سے کسی طریقے سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ سلیبس نیا ہے، ہو سکتا ہے پیپر ٹیکنیک بھی نئی ہو، لہٰذا ہم ایک پیج کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور ہر پیج پر شارٹ اور لانگ سوال وہ وضاحت کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پیج کی ریڈنگ کریں، ساتھ میں اپنے نوٹس بنائیں، اپنی کاپی پر لکھیں یا کتاب پر ہی ساتھ ساتھ ہنٹ لکھتے جائیں تاکہ آپ کی جو تیاری ہے وہ آسان ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے صحت سہولت پروگرام۔ تو یہاں پر سوال آپ کا بنے گا ڈیفائن صحت سہولت پروگرام، کہ صحت سہولت پروگرام کو ڈیفائن کریں، اس کے بارے میں بتائیں، ڈسکرائب کریں یا ایکسپلین کریں، وضاحت کریں۔ ان دس پروگرام، اس پروگرام میں دا پنجاب گورنمنٹ آفر فری میڈیکل سرجیکل فیسلٹیز۔ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ وہ فری میڈیکل یعنی طبی اور سرجیکل سہولیات فراہم کرتی ہے تھرو مور دین 350 میجر ہاسپٹل۔ 350 بڑے ہاسپٹل کے ذریعے سے وہ کیا کرتی ہے، ابتدائی وہ میڈیکل کی سہولیات وہ فری فراہم کرتی ہے۔ 150 پرائیویٹ، مور دین 200 گورنمنٹ، یعنی 350 میں سے جن میں سے 150 وہ کون سے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، جبکہ 200 وہ گورنمنٹ کے ہیں، جن میں پنجاب صحت سہولت پروگرام کے تحت لوگوں کو فری میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دا پروگرام آبجیکٹیو از ٹو امپروو ایکسیس of the population to good quality medical services۔ The program objective، اس پروگرام کا مقصد یعنی صحت سہولت پروگرام کا مقصد is to improve، بہتر کرنا ہے، access of the population، آبادی تک رسائی، to good quality medical services، تاکہ وہ اچھے طریقے سے طبی خدمات ہیں وہ فراہم کر سکے۔ دا پروگرام آبجیکٹیو از ٹو امپروو ایکسیس آف دا پاپولیشن ٹو گڈ کوالٹی میڈیکل سروسز۔ اس پروگرام کا مقصد یعنی صحت سہولت پروگرام کا مقصد ٹو امپروو بہتر کرنا ہے، آبادی تک اچھی طبی سہولیات
اور ان کی خدمات کو فراہم کرنا. اٹ ہیز سگنیفیکینٹلی ریڈیوس، اس نے ختم کر دیا ہے. ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا. سگنیفیکینٹلی انتہائی اہم ترین جو ہے وہ بہت اہم طریقے سے اس نے ختم کر دیا ہے. کیٹاسٹرافک ہیلتھ، کیٹاسٹرافک ہیلتھ کہتے ہیں تباہ کن صحت کے ایکسپینڈیچر، اخراجات، یعنی وہ اخراجات جو بیماریوں پر بہت زیادہ آتے ہیں ان اخراجات کو اس نے کم کر دیا ہے. صحت سہولت پروگرام نے فار لو انکم فیملیز، ان فیملیز کے لیے جن کی انکم، جن کی سیلری یا جن کی پے بہت کم ہے. صحت سہولت پروگرام نے ریڈیوس کم کر دی ہے کیٹاسٹرافک ہیلتھ ایکسپینڈیچر. صحت کے متعلق وہ جو تباہ کن اخراجات ہیں انہیں فار لو انکم فیملیز، لو انکم کم اخراجات والی فیملیز کے لیے، خاندان کے لیے، دیئر بائی نیروئنگ، اسی طریقے سے نیرو کر دیا ہے یعنی کم کر دیا ہے. دا ایکوٹی گیپ، گیپ یعنی وہ جو خلا ہے ان ہیلتھ کیئر ایکسیسیبلٹی، جہاں تک جو ہے تمام لوگ آسانی سے ہیلتھ کیئر تک پہنچ سکیں. یعنی اس پروگرام نے جو ہے نہ صرف ان خاندان کے جو تباہ کن اخراجات تھے صحت کے متعلق ان کو کم کر دی ہے، بلکہ ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم تک یعنی ہاسپٹل تک جو رسائی کا وہ جو گیپ تھا اس کو بھی ختم کر دیا ہے. تو یہاں تک ڈیفینیشن ہے صحت سہولت پروگرام کی. صحت سہولت پروگرام پرووائز ٹو ٹریٹمنٹ پیکیج فار آل سٹیزن. صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ دو قسم کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یا خدمات جو ہے وہ پیکیج دے رہا ہے ہر قسم کے شہری کو. کویشچن ہے ہاؤ مینی ٹریٹمنٹ، کتنی ٹریٹمنٹ پرووائڈ صحت سہولت پروگرام. ہاؤ مینی ٹریٹمنٹ پرووائڈ صحت سہولت پروگرام، کہ صحت سہولت پروگرام کے تحت جو ہے وہ کتنی ٹریٹمنٹ فراہم کی جاتی ہے. تو دو قسم کی، یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے. آپ نے نمبر دیکھنے ہیں مارکس، اگر 2 نمبر کا ہوگا تو پھر آپ نے صرف یہی لکھنا ہوگا صحت سہولت پروگرام پرووائڈ ٹو ٹریٹمنٹ پیکیج فار آل سٹیزن. نمبر 1 پرائرٹی ٹریٹمنٹ اینڈ نمبر 2 سیکنڈری کیئر. تو اگر 2 نمبر کا ہوگا تو آپ نے یہیں تک لکھنا ہے، لیکن اگر 4 نمبر کا یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے پرائمری ٹریٹمنٹ اور سیکنڈری کیئر کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت بھی ساتھ آپ نے دینی ہوگی. ایک پرووائز پرائرٹی ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پرائرٹی ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے ابتدائی اولین جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جو انتہائی بیسک یا ضروری ہے. اٹ پرووائڈ انیشیل کوریج فار RS 400,000 فیملیز پر ایئر، کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے انیشیل کوریج جو ہے وہ 400,000 فیملی کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے. دس پیکیج کور دا ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ آف، اس پیکیج کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ مندرجہ ذیل بیماریوں کے پر مشتمل ہے. تو یہاں پر اس کویشچن کو انڈر لائن کیا ہے 400,000، تو یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرائرٹی ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے پیکیج میں کتنے جو ہے وہ لوگوں کو کور کیا جا رہا ہے. تو 400,000 ہیں، فیملیز ہیں. تو اب ہم ان بیماریوں کی بات کرتے ہیں. کتنی قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ جن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ 12 قسم کی ہیں. ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں ہیں. کوئی بھی دل کی بیماریوں سے متعلق ایشوز ہیں، مسائل ہیں تو اس کے اندر کور کیے جاتے ہیں. ڈائبٹیز کمپلیکیشن، ڈائبٹیز یعنی شوگر کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، شوگر کا کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کی ڈائٹ، انسولین وغیرہ، تو اس تمام کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہاں پر ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے برنز. برن کہتے ہیں وہ جو جل جاتے ہیں آگ سے یا گیس کے پھٹنے سے، پائپ لائن سے. تو اس طرح کے واقعات، ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائیں یا ویسے چھت وغیرہ سے یا کسی بلڈنگ سے گرنے یا کسی اور طرح کے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ٹراما، انتہائی سیریس جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اینڈ ایمرجنسی اور اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ پرائرٹی ٹریٹمنٹ کے اندر شامل ہیں.
نمبر 4 پر ہے آرگن فیلیور. آرگن فیلیئر اعضاء کی ناکامی، یعنی کوئی جو جسم کا باڈی پارٹ ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے آرگن فیلیور، تو یہاں پر وہ آئے گا. نمبر 5 پر ہے کینسر. کینسر کے متعلق جو تمام پرابلم ہیں، کون سے سٹیج پر ہے، اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، تو نمبر 5 پر وہ ہے جسے ٹریٹ کیا جائے گا پرائرٹی ٹریٹمنٹ کے اندر. نمبر 6 ہے آٹو امیون ڈیزیزز. آٹو سے مراد خود کار، آٹومیٹیکلی امیون مدافعتی نظام جو ہے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ کیسے ہوتی ہیں کہ جسم میں بعض اوقات کسی سیل کی زیادتی یا کسی کی کمی کی وجہ سے ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے، بے ترتیبی آ جاتی ہے، اپنے ہی خلیوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی جسم میں کسی جگہ پر وائٹ سیل زیادہ ہو گئے ہیں یا سرخ سیل زیادہ ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں تو آٹو امیون ڈیزیزز. نمبر 7 ہے بلڈ ڈیزیز ڈس آرڈر. خون کے متعلق جو بیماریاں ہیں انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. نمبر 8 پر ہے کرونک انفیکشن. کرونک کہتے ہیں دائمی بیماریاں جو کہ نسل در نسل چلتی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ یا ایک شخص کی پوری زندگی پر شامل ہوتی ہیں یا جن کو ٹریٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو اسے کرونک انفیکشن کہتے ہیں. نمبر 9 پر ہے نیورو سرجری. یہ اعصابی بیماری ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، نرو سے متعلق ہیں. نمبر 10 ہے ریومٹالوجی. یہ جوڑوں کے متعلق ہیں، پٹھوں کے علاج کے متعلق ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے. آرتھوپیڈک ہڈیوں کے علاج کے بارے میں ہے، ہڈیوں کا بھربھرا ہونا، ہڈی وغیرہ کا ٹوٹ جانا، ٹیڑھا ہونا، تو اس طرح کے مسائل ہیں. مسکلو اسکیلٹل. یہ ہمارا جو پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اسکیلٹل ڈھانچے کو کہتے ہیں، اس ڈھانچے کے اندر کہیں پر بھی کوئی ہڈی کا، کسی جوڑ کا یا کسی کوئی پٹھے کا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. نمبر 11 ہے کریکٹیو پروسیجر. کریکٹیو یعنی درست جو پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ فار ڈس ایبل. جو ڈس ایبل لوگ ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے. اینڈ آرٹیفیشیل لمبس پلیسمنٹ. اور ان کی جگہ پر جو مصنوعی اعضاء ہے ان کی جو تبدیلی ہے، پلیسمنٹ، تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پرائرٹی ٹریٹمنٹ کے اندر آئے گا. اور نمبر 10 پر ہے رینل ٹرانسپلانٹ، یعنی گردے کی ٹرانسپلانٹ. کامیابی سے اس کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو حل کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پرائرٹی ٹریٹمنٹ کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 12 ڈیزیز شامل ہیں، اور انہی 12 ڈیزیز کے نام آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے کہ کون سے جو بیماری ہے وہ کس نمبر پر ہے، اور اس کے علاوہ ان کی پرائرٹی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، کتنی فیملیز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ کون کون سی بیماریاں آتی ہیں. نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے سیکنڈری کیئر. کویشچن ہمارے پاس آئے گا ڈسکرائب سیکنڈری کیئر پروگرام ان صحت سہولت پروگرام. صحت سہولت پروگرام کے تحت جو سیکنڈری ڈیزیزز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، تو یہاں پر ہم نے انہیں ڈسکس کرنا ہے. دس ٹریٹمنٹ پیکیج پرووائز انیشیل کوریج آف اور 60,000 فیملی ایئر. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے سیکنڈری لیول پر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 60,000 جو فیملیز ہیں ان کی ابتدائی کوریج کی جاتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے بہترین انداز میں. دس پیکیج کور دا ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ آف. اور اس پیکیج جو ہے وہ کیا کور کرتا ہے، کون سی بیماریوں کا کور کرتا ہے اور ان کی بہتر جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے. نمبر 1 ہمارے پاس ہے ان پیشنٹ سروس. ان پیشنٹ سروسز وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آل میڈیکل اینڈ سرجیکل پروسیجر. اور ان کو تمام جو ہے وہ میڈیکل اور سرجیکل جو ہے وہ پروسیجر سے گزارا جاتا ہے. ہاسپٹل کے دوران کس طرح کا جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. نمبر 2 پر ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ریکوائرنگ ایڈمیشن.
ہنگامی ایمرجنسی کہتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فوری طور پر جو حادثے کی صورت میں علاج کیا جاتا ہے. ریکوائرنگ ایڈمیشن، جو کہ ایڈمیشن کے بعد جو ضروری ہوتا ہے کسی بھی شخص کو داخل کرنے سے پہلے کا جو علاج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. نمبر 3 ہے میٹرنٹی سروسز، ماں اور بچے کی صحت کے متعلق جو خدمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں. نمبر 4 ہے میٹرنٹی کنسلٹنسی، ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں مفید مشورے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹنل چیک اپ ہوتا ہے، اینٹینٹل چیک اپ ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے کا چیک اپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. اس میں اگر کوئی پیچیدگی، کوئی مسائل ہے تو اسے فوری طور پر پہلے حل کیا جاتا ہے. نمبر 5 ہے میٹرنل کنسلٹنسی فار فیملی پلاننگ، تو ماں اور بچے کی صحت کے متعلق جو ہے وہ فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، امیونائزیشن، قوت مدافعت کا نظام، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا، ان کا مکمل کورس کروانا، اینڈ نیوٹریشن اور ان کی صحت، ان کی ڈائٹ کے بارے میں، خوراک کے بارے میں چارٹ فراہم کرنا، کس ایج میں یا کس سٹیج میں یا کس بیماری میں بچے کو کون سی خوراک جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. نمبر 6 ہے فریکچرز انجریز، کسی جسم کے باڈی پارٹ کا جو ہے فریکچر ہو جانا اور زخم، اس کے بارے میں علاج بہترین انداز میں کیا جاتا ہے سیکنڈری کیئر میں. نمبر 7 ہے پوسٹ ہاسپٹلائزیشن ٹریٹمنٹ، ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہ سیکنڈری کیئر میں آتا ہے. نمبر 8 ہے لوکل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آف Rs 1000. لوکل ٹرانسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ مقامی جو ٹرانسپورٹ کی جو سہولت فراہم کی جاتی ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہاسپٹل کو فراہم کی جاتی ہے. فرض کرے کوئی پیشنٹ یا مریض جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک جگہ سے دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. تھرائس پر ایئر، تو یہ ان کی ریشو دی گئی ہے کہ تھرائس پر ایئر. نمبر 9 ہے پروویژن آف ٹرانسپورٹ ٹو ٹیرٹری کیئر ہاسپٹل، پروویژن آف ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے ٹیرٹری کیئر ہاسپٹل. ٹیرٹری کیئر ہاسپٹل میں وہ ہاسپٹل آتے ہیں جو وہاں پر اسپیشل قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. اسپیشل ہاسپٹل ہوتے ہیں، فرض کریں اگر کینسر کا ہاسپٹل ہے تو اس میں صرف جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹوں کو لایا جاتا ہے، تو وہ ایک جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ اس پیشنٹ کے لیے یا اس بیماری کے لیے فکس ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ان ہاسپٹل کو جو مخصوص بیماریوں کے لیے الگ سے بنائے گئے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا صحت سہولت پروگرام، اور اس کا پہلا جو ہے وہ ٹاپک ہم نے پڑھا ہے. اس سے آگے مزید ہمارے پاس 5 ٹاپک اور رہتے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے.